الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام دوستوں بزرگوں، بات پہلے اور سوچی تھی لیکن کچھ باتیں ہمارے کاموں سے ایسی ٹکرائی جو متضاد تھی۔ جن حضرات نے گزشتہ سال شیخ محلے میں مولانا احمد صاحب کا مولانا احمد شیخ کا بیان سنا ہو تو ان کو معلوم ہوگا اس میں یزید کے بارے میں کچھ اور الفاظ کہے رہے تھے، اور کل ہمارے کانوں سے جو باتیں ٹکرائی وہ یزید کے بارے میں سخت تھی۔ اب ہم یہاں پر پریشان ہو جاتے ہیں، مانے تو کون سی مانے؟ لہذا سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یزید کے تعلق سے امت کے اندر تین فریق ہے۔ یزید کے تعلق سے امت میں تین فریق ہے۔ پہلا فریق جو یزید کو رحمت اللہ علیہ سے نہیں کہتا، رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے، جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ ایک طبقہ یہ ہے، اور وہ بھی ہم جیسے مسلمانوں میں سے ہے۔ دوسرا فریق اور دوسرا طبقہ جو یزید کو لعنتی، ملعون اور جہنمی کہتا ہے۔ تیسرا طبقہ جو نہ رحمت کا مستحق مانتا ہے نہ لعنت اپنی زبان سے بولتا ہے۔ اب بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یزید کا معاملہ کربلا تک آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں ہوگی۔ یہ بنیادی بات اور تمہیدی بات اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ آپ حضرات یہ نہ سمجھیں کہ مولانا وکیل یزید بن کر بیٹھے ہیں۔ یزید کا معاملہ اللہ کو دیکھنا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں بنتا، لیکن غلط بات بھی تو کسی کی طرف منسوب نہ کی جائے۔ حق بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اس نظریے پر موت تک برقرار رکھنے کی توفیق دے۔ جو لوگ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک وہ حدیث ہے جو اس جمعہ میں اس سے پہلے جمعہ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو فضائل بیان کیے ہیں اس میں ایک روایت بیان کی تھی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہ کے گھر دوپہر میں آرام فرما رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پیارے آقا کیا بات ہے؟ مسکراتے ہوئے آپ اٹھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب میں میری امت کے شیخ سوار دکھائے گئے جو سمندروں میں اس طرح سے سفر کریں گے، جہاد کے لیے جائیں گے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت کا سب سے پہلا وہ جہادی لشکر جو سمندر پر جہاد کرے گا، فقد اوجبوا، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب یہ معاملہ جو بنا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بنا ہے، لہذا ہم سینہ ٹھوک کر کہیں گے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ برحق ہے۔ اور اگر آپ کو اس بارے میں کوئی اشکالات ہے، کوئی ذہن کے اندر خلجان ہے، آپ جمعہ میں ذرا جلدی آ کر سنے تو صحیح۔ ایک تو ہم حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر اوپر سے باتیں باہر سے لا کر کھڑی کرتے ہیں۔ علماء آپ کے پاس الگ الگ آ کر تم کو سمجھائیں گے، تو بھائی جمعہ میں تفصیل سے بتایا جاتا ہے، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ جمعہ، اس کے بعد والا جمعہ، اگر آئندہ جمعہ میں مضمون نمٹ گیا تو فبیہا، ورنہ ایک جمعہ اور لے کے، اور یہ باتیں خاص طور پر سمجھنے کی ہے۔ تو خیر بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بشارت کی، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر مسکراتے ہوئے اٹھے، ام حرام نے پھر سے وہی سوال کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری امت دکھلائی گئی جو روم کے شہر پر یعنی قسطنطنیہ پر حملہ کرے گی۔ اللہ کے حبیب نے ان کے تعلق سے فرمایا فقد مغفور لہم، وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور یہ یزید بن معاویہ کے بارے میں ہے، کیونکہ یزید یہی جو قاتل حسین جس کو ہم مانتے ہیں، اسی یزید کی امارت میں اور کسی کے مالدار لشکر روانہ ہوا تھا اور قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو غلو کرتے ہیں نا یزید کے معاملے میں، جو اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور جنت کی گواہی دیتے کہ وہ جنتی ہے، وہ اس حدیث کو سامنے رکھ کے بولتے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں، اگر اس حدیث کا مطالعہ صحیح طور پر کیا جائے اور بڑے علماء کرام سے اگر رجوع کیا جائے تو ہمیں یہ بات ملتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اس لشکر کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا، بشارت دی ہے۔ لیکن مغفرت کا معاملہ کیا ہے؟ جیسے عام طور پر ہم دوسری حدیث سے سنتے ہیں کہ جو بندہ 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتا ہے، سمندر کے جال کے برابر بھی گناہ ہو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ آج کتنے حضرات نے روزہ رکھا ہوگا، اس روزے کی فضیلت کے تعلق سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آئندہ گناہ کرنے کی چھٹی نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو گزشتہ عاشورہ سے لے کر اس عاشورہ تک تم سے چھوٹے گناہ ہو گئے، اللہ اس روزے کی برکت سے معاف کر دے گا۔ تو فقط مغفور لہم کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ جب جہاد کرنے کے لیے جائے گا اور قسطنطنیہ فتح کرے گا، اس وقت تک اس سے جو گناہ ہوئے ہوں گے وہ معاف کر دیے جائیں۔ آگے کا وعدہ نہیں ہے، لہذا ان کی بات بھی غلط ہے جو یزید کو رحمت اللہ سے آگے بڑھا کر رضی اللہ کہتے ہیں اور جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ اب ایک طبقہ وہ ہے جو یزید کو لعنتی، ملعون وغیرہ جو بھی جملے زبان پر آئے وہ بولتے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پورا واقعہ سمجھنا پڑے گا، لیکن اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ہم صحیح موقف، صحیح نظریہ جان لیں۔ علماء احناف، علماء حق، علماء دیوبند کا نظریہ یہ ہے کہ یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، فلا شک ان السکوت اسلم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاموش رہنا بہتر ہے۔ لعنت ملامت کرنے سے اگر وہ واقعتاً اس کا حقدار ہے تو بدلہ اللہ دے گا، ہمارے لعنت ملامت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور اگر اللہ کی نگاہ میں مرتے مرتے 100 کا قاتل توبہ کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ زانیہ عورت زندگی پر زنا کرتی ہے، ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر بخشش ہو جاتی ہے، اگر اس نے توبہ کر لی تو ہمیں کیا پتا؟ ہمیں کیا پتا؟
لہذا بہترین طریقہ یہ ہے نہ اس کے بارے میں اچھا بولا جائے نہ اس کے بارے میں برا بولا جائے. اللہ کا بندہ ہے، فیصلہ اللہ کریں گے. یہ ہمارا درمیانی موقف ہے، کیونکہ گزشتہ سال ہم نے نرم پہلو سنا تھا، کل ہم نے سخت پہلو سنا، اس لیے مجبوراً ان باتوں کو لینا پڑا تاکہ ہمارا ذہن صاف ہو جائے کہ علماء حق نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے. یہ راستہ ہے کہ بھائی خاموشی اختیار کر لو. زبان کو اللہ نے ہمیں دیے اور زبان کے بول پر ہمیں کل قیامت کے دن حساب دینا ہے. ہم کافروں کو برا بھلا نہیں بولتے. فرعون کو کتنی گالیاں دی. ابو جہل جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیفیں پہنچائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. ابو جہل پر ہم نے کتنی لعنت ملامت کی. جو منافقوں کا سردار تھا اس نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچائی. یہاں تک کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی، جس کی وجہ سے عائشہ صدیقہ اپنے گھر میں، اللہ کے حبیب اپنے گھر میں 40 سال تک پریشان، 40 دن تک پریشان رہے. کتنی ملامت کرتے. یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، اصل میں ہمارے سامنے حق باتیں آتی نہیں ہیں. لا محالہ جو سنیں گے اسی کا اثر لیں گے. باطل کو سنتے رہے کہ باطل کا رنگ بچے پر ہے. اس بچے کو حسین کو معلوم نہیں، لیکن دیکھو گلیوں میں یا حسین یا حسین. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خیر بات ہم آگے بڑھتے ہیں. یزید بعض لوگوں کی نگاہ میں جو ملعون ہے، قابل لعنت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اس کو اچھا نہیں کہتے. یقیناً اس نے قابل ملامت کام کیے ہیں، لعنت کے قابل اس نے کام کیے ہیں. وہ ہمارے علماء اور اہل حق علماء کی نگاہوں میں گرا ہوا بندہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے. اصل میں اس کی حکومت ہی صرف 3 سال رہی. صرف 3 سال دنیا میں رہا، پھر مرا ہے. 3 سال حکومت رہی، لیکن اس نے وہ بدبخت کام کیے، وہ قابل ملامت کام کیے. اس کے زمانے میں 3 واقعے رونما ہوئے. ایک تو واقعہ کربلا پیش آیا. دوسرا واقعہ ہرہ مدینہ منورہ پر جو یلغار کیے، کتنے صحابہ کرام کو شہید کر دیا، کتنے تابعین کو شہید کر دیا، اور مدینہ والوں کے مال کو لوٹ لیا. 3 دن تک اس کے لشکر نے مدینہ والوں کے پر ظلم و ستم کیا. تیسرا اس کا بدنما جو داغ اس پر لگا ہے وہ واقعہ حصار مکہ مکرمہ کو کا گھیراؤ کیا، اور یہاں تک کہ اس کے لشکری نے آگ جلا کر تیر پھینکا. وہ تیر کعبۃ اللہ کے اوپر گرا، اللہ کا گھر جل گیا. اس نے کوئی اچھے کام نہیں کیے، بہت برے کام کیے. لہذا وہ برا تو ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ہمارے علماء نے ہم کو سمجھایا. کچھ نہ بولو، اللہ کے حوالے کر دو، فیصلہ اللہ کرنے والے ہیں. اب واقعہ کربلا کے تعلق سے جان لیتے ہیں. واقعہ ہرہ کے اندر پورا اس کا ساتھ تھا، اس کا ہاتھ تھا، اور اسی نے لشکر بھیجا تھا، اور مسلم بن عقبہ کو اسی نے کمان دے کر بھیجا تھا، اور مسلم بن عقبہ کو اسی نے حکم دیا تھا. اس سے انکار نہیں ہے. اور اسی مردود میں مسلم بن عقبہ نے مکہ مکرمہ کے اوپر بھی حملہ کیا، لیکن مدینہ سے جب روانہ ہوا مکہ سے پہلے وہ مردود مر گیا. اس کے بعد دوسرے کو امیر بنایا گیا. ہمیں ان واقعے سے کوئی مطلب نہیں. واقعہ کربلا ہمیں سمجھنا ہے. واقعہ کربلا میں یزید کا کتنا ہاتھ ہے، یہ اگر ہم نے سمجھ لیا تو اب ہمارے لیے آگے کا راستہ آسان ہو جائے گا. واقعہ کربلا کے اندر یزید کا کردار. اب پہلی بات یہ ہے، ہم بارہا سنتے ہیں، ابھی بھی حافظ صاحب نے جو نظم پڑھی اس کے اندر بھی کوفیوں کا ذکر تھا.
اور ایک مشہور نظم ہے جو بہت پرانی ہے، مجھے کوفہ والوں، اس میں بھی کوفیوں کا ذکر ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ہمارے لوگ بھی جو اہل بیت کی محبت کا دم کرتے ہیں وہ بھی کوفیوں کو برا بھلا بولتے ہیں، دمشق والوں کو برا بھلا نہیں بولتے۔ آخر وجہ تو کچھ ہوگی نا۔ کوفہ الگ ہے، کوفہ عراق میں آیا اور دمشق ملک شام سیریا میں آیا۔ کربلا سے کوفہ سے دمشق کا جو فاصلہ ہے نا وہ 450 میل کا فاصلہ ہے۔ یہ باتیں جب تک دوستو ہم نہیں سمجھیں گے تب تک یزید کے تعلق سے ہم صحیح نظریہ قائم نہیں کر پائیں گے۔ اب دیکھو، یزید نے دمشق سے کوئی فوج نہیں بھیجی کہ جب حسین آ رہے ہیں اپنی خاص فوج بھیجی ہو، بلیک کمانڈو بھیجی ہو، اپنے معتبر بندے کوئی فوج بھیجی ہو، ایسا کچھ نہیں کیا۔ نہ دمشق سے اس نے فوج بھیجی، نہ اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوئی خط دیا ہو، کوئی آرڈر دیا ہو کہ حسین کو قتل کر دینا۔ جب نہ اس نے لشکر بھیجا، جب نہ اس نے کوئی آرڈر دیا، پھر ساری گالیاں اس کو کی۔ سوچنے کی بات ہے نا دوستو، یہ سنی نوجوانوں کے لیے بہترین پوائنٹ ہے۔ شیعہ آ کر ان سے بات کرتے ہیں اور وہ شیعہ ذہنیت کے لوگ بھی ان سے آ کر بات کرتے ہیں، اہل بیت کا دم کرنے والے، ان کے لیے یہ جواب ہے، بہترین جواب ہے۔ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا میں وکیل یزید نہیں ہوں، یزید کی وکالت نہیں کر رہا، جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ باتیں صرف ہمارے علماء نے بیان نہیں کی، یہ باتیں ان کے علماء نے بھی ان کی کتابوں میں لکھی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خیر بہرحال، اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ جو بنا اس کو آپ سمجھیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال امیر رہے، پورے مسلمانوں کے بادشاہ رہے۔ جب 10 سال حکومت کے گزر گئے، 2-3 کتابوں میں 16 سال گزرنے کا ذکر کیا ہے، ورنہ عام طور پر 10 سال کا ذکر ہے، جتنے بھی سال گزرے ہو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو سلطنت کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، وہ داؤ پیچ جانتے تھے اور نقصان پر فائدہ سمجھتے تھے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر مشورہ دیا کہ حضرت آپ کی دنیا سے جانے سے پہلے کسی کو اپنا ولی عہد، یعنی آپ کی دنیا سے جانے کے بعد کون آپ کی کرسی پر بیٹھے گا، وہاں وڈی کا زمانہ نہیں تھا، وہ نظام نہیں تھا، لہذا آپ نام تجویز کر لیں، ولی عہد طے کر لیں، اور میرا مشورہ یزید کے بارے میں ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سوچا، اور بات بالکل صحیح تھی، ان کے سامنے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ اور حضرت امیر معاویہ کا آپس کا معاملہ تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بعض کتابوں میں 30,000، بعض کتابوں میں 40,000، بعض کتابوں میں 1,00,000 مسلمانوں کے شہید ہونے کا ذکر ہے۔ اتنے سارے مسلمان آپس کی خانہ جنگی میں شہید ہو گئے، وہ پورا منظر ان کے سامنے تھا۔ مدینہ پاک پر بلوائیوں نے حملہ کیا اور کیا کچھ نہیں ہوا، لہذا میری حکومت میں خارجی بھی دفتر رہ گئے ہیں، ایک ایک خارجی کو چن کر مارا، اسی طرح ایک ایک رافضی کو بھی چن چن کر مارا ہے۔ ایک فتنہ نہیں، سارے فتنے لگ کر رہ گئے، تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد پھر کرسی کا معاملہ آ کر کھڑا ہو جائے اور مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے اور یہودی سازش کر بیٹھے اور سبائی سازش کر بیٹھے، پھر مسلمانوں کا خون بہنے لگے۔ انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ یزید ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے، وہ بھی حکومت چلانے کے داؤ پہ جانتا ہے، وہ بھی حکومت اور سیاست کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، لہذا انہوں نے یزید کا نام ولی عہد میں طے کر دیا۔
اب دیکھو دوستو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر جو عام طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اس میں اسی بات کو لے کر اچھالا جا رہا ہے امیر معاویہ نے اپنی کرسی اپنے بیٹے کے نام کی. اب دوستو تھوڑا سا اگر اوپر چلے جائے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جب زخمی کیا گیا، عبد الرحمن بن ملجم نے جب ان کے اوپر حملہ کیا، زخمی ہوئے، جب بستر پر تھے، لوگوں نے آ کر کہا امیر المومنین اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. اور حسن کون ہے؟ حضرت حسن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں باپ کے بعد بیٹے کا بیٹھنا یقیناً غلط ہوتا تو حضرت علی اسی وقت فرماتے ہرگز نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہ حسن کی بیعت کا تمہیں حکم دیتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں، تمہیں اگر یہ مناسب لگتا ہے تو تم یہ کام کرو. پتہ چلا باپ کا بیٹے کے تعلق سے اگر نام طے کرنا ہو یا اشارتاً طے کرنا ہو تو منع نہیں ہے. تو حضرت امیر معاویہ نے کون سا گناہ کر لیا؟ اس بات کو سمجھیے. اب آگے بڑھتے ہیں. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو صحابہ کرام کے تعلق سے اور خاص طور پر قریشی نوجوانوں کے تعلق سے اور اس میں بھی نام لے کر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سارت معاملے میں بہت تاکید کی تھی کہ دیکھنا کوفے والے ان کو بھڑکائیں گے، ورگلائیں گے، اگر وہ تمہارے مد مقابل آ جائے ان کا اکرام کرنا، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا. اتنا سارا باپ کیا کر جاتا ہو پھر باپ کا کیا قصور ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ نمٹ گیا، چلو وہ اللہ کے پاس چلے گئے. یزید کا معاملہ آیا. جب نامزد دے دیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو سارے مسلمانوں نے قبول کیا تھا، مدینہ منورہ کے کچھ مسلمانوں نے قبول نہیں کیا تھا. اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت حسین بن علی، یہ حضرات تھے جنہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا تھا. اب 10 سال کے بعد یہ معاملہ بنا ہو تو 10 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ رہے. 16 سال کے بعد واقعہ بنا ہو تو 4 سال زندہ رہے. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی زبردستی نہیں کی کہ بھائی تمہیں قبول کرنا ہی پڑے گا، تمہیں اس مشورے کو قبول کیے بغیر چاہنا نہیں ہے. کوئی دباؤ نہیں ڈالا. وہ ان کے مقام کو جانتے تھے، اپنے یزید کی حیثیت کو اور ان کے مقام کو جانتے تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حالات بڑے سنگین آ سکتے ہیں اگر یزید کو کرسی پر نہ بٹھایا گیا. یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے. جیسے دنیا کے اندر حکومتیں بنتی ہیں وہ اپنی آئیڈیولوجی لے کر چلتی ہے. تو خیر بہرحال اب جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اب ولی جو یزید ہے ولی عہد نہیں رہا، اب وہ بادشاہ بن گیا، اب حکمراں بن گیا. اب حکمراں کی بیعت بھی جا رہی ہے. تب بھی انہی حضرات نے انکار کر دیا، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا انتقال ہو گیا تھا، باقی یہ چاروں صحابہ کرام موجود تھے. اس کی کیا وجہ بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی دراصل یہ بڑے مقام والے حضرات حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین بن علی، بڑے مقام والے. یزید کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو صحابی بھی نہیں ہے، صحابی کی اولاد انکار نہیں ہے لیکن وہ صحابی نہیں ہے. وہ ان حضرات کے مقابلے میں کیسے آ سکتا ہے؟ اس نے سب سے بڑی غلطی یہ کی یزید نے، اس کو چاہیے تھا وہ دمشق سے روانہ ہوتا، مدینہ منورہ آتا، ان حضرات کی خدمت میں پہنچتا اور ان سے درخواست کرتا. چھوٹے بڑوں کے پاس جایا کرتے ہیں. اب اس اللہ کے بندے نے کیا کیا؟
اس نے مدینہ کا جو گورنر تھا اس کو حکم دیا کہ تو بیعت لے لے، ایک تو خود چھوٹا پھر بندہ کسی اور چھوٹے کو بھیجے، یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ یہاں بنیاد پڑی ہے اور اسی نقطے نظر سے پھر کربلا پیش آیا ہے۔ اب یہ کچھ باتیں تھی یزید کے تعلق سے۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں۔ یزید نے کوئی لشکر دمشق سے نہیں بھیجا تھا، کربلا کے میدان میں پہنچے، وہ پورا لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال اگر واقعے کو بیان کریں گے تو گزشتہ سال بھی ہمارے ساتھی نے اور اس سال بھی ہمارے کچھ نوجوانوں نے تقاضا کیا ہے کربلا کے بعد کیا ہے؟ کربلا کے بعد نماز ہے، لیکن نماز پر پڑھتے دیئے، یہی تو پیغام دیا نا حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ لیکن دشمنہ میں حسین کا کیا انجام ہوا انشاءاللہ وہ بھی باتیں بیان کی جائے گی، لیکن کچھ حق باتیں ہمارے کانوں سے ٹکرا جائے اور سنی نوجوانوں کو وہ باتیں مل جائے جو حق بھی ہے اور جواب دینے کے قابل بھی ہے۔ لہذا اب ہمیں بات کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم مان لیں لوگوں کی باتیں کہ یزید ہی قاتل تھا، اسی نے عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا، شمر بھی اسی کا بندہ، اور ابن سعد بھی، عمر بن سعد بھی، یہ عمر ہے، حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام عمر ہے، لیکن عمر کے نام سے الرجی ہے نا، اس لیے تاریخ میں امر کر دیا ہے لاکھ تم نام لو تو تمہارے نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے، عمر عمر رہے گا۔ اور یہ بھی ایک تاریخ ہے، اہل بیت نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر رکھا ہے، حضرت حسین نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہے، حضرت حسن نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہے، امام زین العابدین نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہے، امام محمد باقر نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہے، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کا نام بھی عمر اور ابو بکر اور عثمان رکھا ہے۔ پھر آگے چلے تو امام تقی نے بھی رکھا ہے، امام نقی نے بھی رکھا ہے، حسن عسکری نے بھی رکھا ہے۔ کیوں چھپاتے ہو؟ اتنے ہی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور سچے ہو کر آؤ میدان میں۔ آگے پوائنٹ آ رہا ہے۔ اب چلے یہ بات سمجھتے ہیں، دیکھو ترتیب سے بات نہیں ہوگی اللہ کے واسطے۔ کل تک میں پریشان تھا، سب سے آخر میں جس کا بیان آتا ہے نا وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، 3 دن سے نہ نیند مل رہی ہے۔ آپ یقیناً احسان نہیں بتا رہا ہوں، آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ کی طلب کے مطابق۔ ماشاءاللہ کتنا مجمع دہلی کے اندر جڑ رہا تھا، ہر پروگرام میں الحمدللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور طلب انہوں نے ظاہر کی۔ آج صبح سے لے کر میں نے دوپہر تک بستر پر لیٹا نہیں ہوں، بیٹھے بیٹھے بس کتابوں کا مطالعہ کیا اور تیار کیا ہے کہ مجھے امت کو کیا دینا ہے۔ دیکھو دوستو، داستان کو ہم بھی کربلا کے بیان کر سکتے ہیں، داڑے مار کر رولا سکتے ہیں، لیکن حقائق اگر سامنے نہ آئے تو جیسے پہلے ہم غافل تھے، جاہل تھے، کربلا کا حقیقی واقعہ ہم نہیں جانتے تھے، ویسے ہم رہ جائیں گے۔ لہذا کچھ نقطے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عبید اللہ بن زیاد یہ کون تھا؟ آپ کو یاد ہو تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جب بات ہوئی تھی تو یہ بتایا تھا کہ ابو سفیان کے 3 بیٹے تھے، ایک یزید بن ابو سفیان تھے، ایک معاویہ بن ابو سفیان تھے اور ایک زیاد بن ابو سفیان۔ یہ زیاد کے بیٹے عبید اللہ ہے، اگرچہ کمینہ تھا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ زیاد کا بیٹا ہے۔ اور زیاد کون ہے؟ سمجھ رہے بات؟ اچھا، اب اس کے اوپر جو کچھ بولا جا رہا ہے، عبید اللہ بن زیاد کو حضرت یزید نے کان بھر کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں بھیجا، اس نے بڑی سختیاں کی، یزید نے بڑی سختیاں کرنے کا کہا تھا۔ ارے میرے بھائیوں، یہ یزید کا چچا زاد بھائی تھا، یہاں تم کو تکلیف ہو رہی ہے تو ذرا کوفہ روانہ ہونے سے پہلے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے واقعے کو بھی تو دیکھو۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ کر رہے تھے، کتنے صحابہ کرام نے منع کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، بھائی اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو آپ ڈائریکٹ میں جاؤ، پہلے اپنا کوئی سفیر بھیجو۔ تو کس کو بھیجا؟ ارے بولو اللہ بات ہو، مسلم بن عقیل کو۔ یہ مسلم بن عقیل کون ہے؟
یہ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ عقیل کون ہے؟ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ ابو طالب کے دوسرے بیٹے کا نام حضرت علی ہے اور حضرت علی کے بیٹے کا نام حسین ہے۔ تو یہ چچا زاد بھائی نہیں ہوئی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجے تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور یزید اپنا چچا زاد بھائی بھیجے تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ یقیناً ظلم ڈھایا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ تو یہ تو یزید کا چچا زاد بھائی ہے، لیکن اب آگے ذرا ابن زیاد کے بارے میں جانتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا خاص عامل اور خاص کاریگر، یہ علی کا خاص چاہنے والا تھا، شیعان علی میں سے تھا۔ اب جب یہ اتنا حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا تھا، بھلا علی کے آل کو وہ تکلیف پڑ جائے گا؟ جیسے کبھی سوچ سکتا ہے؟ ایک طرح کا پہلو کیوں لیتے ہو؟ سکے کے دو رخ ہے۔ اگر اتنا ہی حق بیان کرنے کا مثال ہے اور اتنا ہی تمہیں پیڑا کاٹ رہا ہے، تم تو تبرہ کرنے والے لوگ ہو، تم کیا حق بتاؤ؟ حق یہ ہے کہ وہاں بھی چچا زاد بھائی تھے، یہاں بھی چچا زاد بھائی تھا، وہ تھے کہ بڑا کام کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس نے یقیناً بہت گندا کام کیا کہ دنیا میں ایسا گندا کام کسی نے نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلے، یہ جو ہے نا ابن زیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن زیاد کے بہنوئی ہے۔ آقا کا سالہ لگتا ہے ابن زیاد، اور آقا بہنوئی ہوتے وہی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور ابو سفیان کے 3 بیٹے، تو یہ بھی ایک بیٹے کی اولاد تھا، لہذا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوپھی ہوئی، اور آقا صلی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ تھا یقیناً پھوپھی ہوئی۔ یہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے نا، معاویہ کے بیٹے یزید ہے، اور زیاد کا بیٹا عبید اللہ ہے، تو پھوپھی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھوپا ہوئے ہیں۔ اب یہ رشتہ بھی ہے، حضرت علی کا چاہنے والا بھی ہے، تو ظاہر میں اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ بندے نے کیا کیا؟ جب سنان بن انس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر نیزے سے حملہ کیا تھا، اس بندے نے عبید اللہ بن زیاد نے کربلا کا واقعہ بننے کے بعد سنان بن انس کو قتل کروا لیا، جس نے محبت کا اتنا اظہار کیا ہو۔ اب اندازہ لگاؤ۔ اب آگے چلتے ہیں، ابن سعد کا واقعہ سن لیتے ہیں کہ عمر بن سعد کون تھے۔ عمر بن سعد کے بارے میں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموزاد بھائی تھا، آقا کے رشتے میں ہے، اور حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہے۔ کربلا میں رات کے وقت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر دیر تک باتیں کرتا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی باتیں سنا کرتا تھا، اتنی حضرت حسین سے محبت کرتا تھا۔ اور آگے کہنا پڑے گا، عمر بن سعد نے حتی الامکان کوشش کی کہ کسی بھی طرح صلح ہو جائے، قتل و قتال نہ ہو، اخیر تک وہ کوشش کرتا رہا۔ اب آگے چلتے ہیں، شمر ملعون کون تھا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سالہ تھا۔ ام البنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، یہ ان کا بھائی تھا، سالہ بہنوئی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، ایک تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سالہ تھا، ام البنین اس کی بہن تھی، اور حضرت حسین اور غازی عباس کا ماموں بنا، ماموں نہیں بنا۔ حضرت علی کے نکاح میں اس کی بہن ہے، تو والدہ کا بھائی کیا ہوا؟ امی کا بھائی ماموں ہوا۔ یہ کمبخت حضرت حسین اور غازی عباس کا ماموں تھا۔ جو تصویر کا رخ ہمیں دکھایا جا رہا ہے، اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعاً کوئی خطرہ بظاہر نہیں ہونا چاہیے تھا،
لیکن جیسے مفتی صاحب نے رات میں 2-3 مرتبہ قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا جو ہو کر رہنا تھا، بہرحال ہو کر رہا۔ اب آگے چلتے ہیں یزید کے معاملے میں کہ یزید کو ہم گنہگار مانتے ہیں، تو یزید کے معاملے میں کیا ہے؟ عمومی طور پر جو باتیں چل رہی ہے نا کہ یزید پلید نے یہ کیا، یزید لعین نے حضرت حسین کو علیہ السلام کو شہید کیا وغیرہ، تو یزید کے تعلق سے جان لیتے ہیں یزید کون تھا؟ عبداللہ ابن جعفر ابن ابو طالب کا داماد تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے کا داماد تھا۔ ام محمد کر کے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، ان سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ؟ جن کے بارے میں بکواس کی جا رہی ہے، کوفہ کی گلیوں میں چلائی، وہ خیمے سے باہر نکل آئی، دوپٹہ بھی اتار دیا، چیخ و پکار کی۔ ہمارا گھر اگرچہ بے دینی سے بھرا ہوا تھوڑا سا بھی دین ہو، ہمارے گھر میں موت ہو جاتی ہے تو ہماری ماں بہنیں کتنا خیال کرتی ہے، یہ تو نبی کی شہزادیہ ہے، اور کیسی بکواس کی جا رہی ہے۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو ہے نا، یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ ام محمد جو تھی نا، ان کی سوتیلی ماں تھی۔ جب یہ سوتیلی ماں ہوئی تو یزید کی کیا ہوئی؟ سوتیلی سانس ہوئی، اور سانس ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ اب رشتے تو دیکھیے، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے بہنوئی تھے، کیسی کتیاں ملی ہوئی ہے، اب کڑیاں کیسے الگ الگ کی جائے، بہرحال سن لیجئے۔ حضرت حسین یزید کے بہنوئی تھے، یزید کی پھوپھی ذات بہن لیلا بنت میمونہ، لیلا بنت میمونہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھے۔ اب چلے تھوڑا سا اور آگے سن لیتے ہیں۔ حضرت لیلا کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام تھا علی اکبر، جو کربلا میں سب سے پہلے ان لوگوں کے کہنے کے حساب سے شہید ہوا۔ حضرت علی اکبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، لیلا کے پیٹ سے ہیں، ایک طرف ماموں ہے ایک طرف بھانجا ہے۔ بات سمجھ ہو رہی ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے، یہ باتیں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو جو منظر بیان کیا جا رہا ہے نا، اس منظر کا اور حقیقت کا کوئی تال میل نہیں ہے۔ یہ تو رشتے کے لوگ گئے تھے، ہاں یقیناً ظلم انہوں نے کیا ہے، ہم ان کو بری نہیں مانتے، ان کو پاک نہیں کہتے، لیکن خطرہ نہیں تھا، ظاہر میں خطرہ نہیں تھا۔ ہاں ان کی بدبختی غالب آ گئی اور انہوں نے جو بھی کیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں یزید کے تعلق سے۔ جب وہ قافلہ شہید ہونے کے بعد جو بچا ہوا قافلہ تھا وہ یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید نے بڑا اکرام کیا۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو ہمیشہ وہ اپنے دسترخوان پر اپنے ساتھ کھلاتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب بھی امام زین العابدین کھانے کے لیے نہ آتے، یزید نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا۔ کیا یہ بھی مگرمچھ کے آنسو تھے؟ رشتہ ہے میرے محترم دوستو بزرگوں، رشتے کا تو آدمی کچھ خاص لحاظ کرے گا۔ اچھا چلو اس کی بات چھوڑ دو، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ تو حضرت حسین کے بیٹے ہیں نا، انہوں نے اپنے گھرانے کو شہید ہوتے دیکھا ہے، ان کا نظریہ تو بدلنا چاہیے تھا، ان کا نظریہ یزید کے خلاف ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھو کتابوں میں کیسی بات لکھی ہے، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ ہمیشہ یزید کے ہمدرد رہے، یزید کو ہمیشہ اپنا خیرخواہ سمجھتے تھے۔ دوسری بات، یزید کی بیعت پر امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ ہمیشہ قائم رہے۔ اگر اس نے ظلم کیا تھا تو بیعت توڑ دیتے، جیسے کربلا کا واقعہ بننے کے بعد مدینہ والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، توڑ دیتے، نہیں توڑی۔ تیسری بات، حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے کسی بھی باغیانہ تحریک میں کبھی شرکت نہیں کی۔ اس سے بڑا ثبوت کیا چاہیے؟
سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والے گواہی اور شہادت دیتے ہو تو ہم اور آپ ہوتے کون ہیں؟ اس لیے یہ باتیں جو بیان کی گئی یہ سمجھانے کے لیے کہ یزید کے تعلق سے جو سخت کلامی کی جاتی ہے ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ اس نے برے کام کیے ضرور ہے لیکن کربلا میں اس کا قصور ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل پاک ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو بھیج رہا تھا، اس کو معلوم تھا کہ عبید اللہ بڑا سخت ہے، تو اس وقت خاص طور پر تاکید کرتا کہ دیکھ حسین کے ساتھ ذرہ برابر سختی کا یا بے ادبی کا معاملہ نہ کرتا۔ کہنا چاہیے تھا، اس کا حق تھا لیکن نہیں بولا، تو قصور تو اس کا بھی ہے لیکن وہ قاتلین میں شامل نہیں ہے۔ اب چلے آگے ہم چلتے ہیں۔ اب سوال بھی کھڑا ہوا یہ باتیں سننے کے بعد کہ چلو آل رسول کو قتل کرنے والے یزید نہیں ہیں تو اب ذمہ دار کون ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے؟ آل رسول کو شہید کرنے والے کون؟ تو اب اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ دیکھو، اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار یزید کو مجرم قرار دیتے اور یزید کے اوپر ذمہ داری ڈالتے تو ان کے درمیان میں آپس میں رشتے ناطے باقی نہ رہتے۔ بہت سارے علماء کرام نے شادیوں کے رشتے بیان کیے ہیں، ایک رشتہ صرف دلیل کے طور پر بیان کریں تاکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ حضرت عباس علمدار کی بیٹی بلکہ پوتی، حضرت عباس علمدار کی پوتی سیدہ نفیسہ کا نکاح یزید کے پوتے عبداللہ بن خالد کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ کربلا کے بہت بعد ہوا ہے۔ اگر کربلا کا مجرم یزید ہوتا آل رسول کی نگاہ میں یقیناً اپنی بیٹی نہ دیتے۔ بیٹی بھی ہے اور ایک نہیں بھی، بہت سارے کتابوں کے اندر واقعات لکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ رہا کہ آل رسول کی شہزادیاں اموی خاندان کے اندر بھی جاتی رہی اور اموی جو بیٹیاں ہیں وہ شہزادوں کے نکاح میں بھی آتی رہی۔ یہ سلسلہ ان کے درمیان بہرحال چلتا رہا۔ اب چلے ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر کربلا کا ذمہ دار کون؟ تو ظاہر سی بات ہے کربلا کا ذمہ دار کوفی لوگ۔ کربلا کے ذمہ دار کوفہ والے۔ شمر کوفہ میں رہتا تھا، عمر بن سعد کوفہ میں رہتا تھا، یہ جتنے بھی تھے کوفہ میں رہتے تھے۔ ہاں عبید اللہ بن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ جب یہاں حالات بگڑنے لگے تو یزید نے بصرہ سے اس کو روانہ کیا اور کوفہ بھیجا اور اس نے آ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور ان کے دو معصوم بچے نام معلوم ہیں؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے دو معصوم بچوں کے نام محمد اور ابراہیم، ایک 7 سال کے تھے، ایک 8 سال کے تھے۔ ظالم نے ان معصوم بچوں پر بھی رحم نہ کیا، ان کو بھی قتل کروا دیا۔ اب جب یہ بات تو بیان کی جا رہی ہے تو بڑے کوئی گائے جا رہے ہیں، بڑے مرثیے پڑھے جا رہے ہیں۔ جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے، بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور بہت روتے ہیں جیسے مسلم سے محبت صرف ان کو ہی ہے۔ اب جب اتنی محبت کا دم بھرتے ہو تو ذرا کربلا میں مسلم کے بھائی اور بیٹے کتنے شہید ہوئے وہ بھی تو بتاؤ نا۔ تمہارے علم گواہی دیتے کہ تم جھوٹے ہو، تمہارے علم پر صرف 3 نام ملیں گے، حسین کا نام ملے گا، حسن کا نام ملے گا اور عباس علمدار کا نام ملے گا۔ کیا اس کے علاوہ کوئی آل رسول میں سے شہید نہیں ہوا؟ سمجھو میرے محترم دوستو بزرگو، ہمیں کیا پٹی پڑھائی جا رہی ہے؟ وہی پرانی کیسے جو ان کی بچ گئی وہی سنتے ہیں۔ اتنے نادان بن جاتے ہیں کہ محرم میں وہ 500,000 ہمارے جیب میں ڈال دیے، چلے گئے سبھی لوگ۔ ایمان کا سودا کرنے میں ہم ذرہ برابر دیر نہیں کرتے۔ حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خیر بارہ میرے محترم دوستو بزرگوں، تو ذمہ دار کوفہ والے، کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر 18,000 کی بھی روایت ہے، 13,000 کی بھی ہے، 12 کتنے تھے؟ 12,000 لوگوں نے بیعت کی، وہ بھی ایک دن میں۔
حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر، بھائی حالات سازگار ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ وہ حکومت کے لیے نہیں آئے تھے، وہ منصب کے لیے نہیں آئے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اگر ان کو منصب پیارا ہوتا، منصب سے دلچسپی ہوتی، کرسی اگر اچھی لگتی تو اپنے بھائی حسن کو صلح نہ کرنے دیتے کہ بھائی اگر تجھے نہیں سنبھالنا کوئی بات نہیں، تو ہٹ جا، میں سنبھالوں گا۔ ایسا نہیں کیا ہے، اور 20 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہترین تعلقات رہے ہیں۔ کیوں گئے تھے؟ یہ بھی نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہمیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کوفہ والوں نے اپنا امیر بنانے کے لیے دعوت دی تھی، اپنا خلیفہ بنانے کے لیے دعوت دی تھی، اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ کرسی سنبھالنے کے لیے دعوت دی تھی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہے ان بدبختوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو خط لکھے تھے اس میں یہ لکھا تھا یزید ہم پر یہ ظلم ڈالا ہے، یہ ظلم ڈالا ہے، یہ ظلم ڈالا ہے، اگر آپ نہ آئے، اگر آپ نہ آئے تو کل قیامت کے لیے نانا رسول اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار رہتا۔ جب یہ بات پہنچے تو حضرت حسین روانہ نہیں ہوں گے، ان کے ظلم کا مداوع کرنے کے لیے گئے تھے، ان کی دل جوڑی کرنے کے لیے گئے تھے کہ اگر حاکم ظالم ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ پھر ہمیں دخل دینا چاہیے، ان کو ہٹا دینا چاہیے۔ یہاں بھی ہمیں ہمارے ذہنوں میں بہت بدگمانی ڈالی جا رہی ہے کہ حضرت حسین عہدہ سنبھالنے کے لیے جا رہے تھے، کوئی ارادت ان کے دل میں نہیں تھی۔ اب بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسلم نے عقیل کو شہید کر دیا، طلحہ چھوڑ دیا، یہ واقعہ تو ہم نے بہت سنا ہے۔ اب اس میں سے کچھ نکتے ہیں، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت توڑ دی، کوفہ والوں نے بیعت توڑ دی، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، مسلم رضی اللہ عنہ کے بچوں کو بھی پناہ نہیں دی۔ کیسے ظالم سفاک لوگ ہوں گے، اور کیوں نہ ہو۔ علی سے محبت کی آڑ میں علی کو شہید کر دیا، حسن کی محبت کے آڑ میں آئے گا جمعہ میں انشاءاللہ، اس جمعہ میں یا اگلے والے جمعہ میں سنیے گا، پھر پتہ چلے گا کہ امیر معاویہ صحیح تھے یا یہ بکنے والے بھوگنے والے صحیح ہے۔ حضرت حسن کو زہر دے دیا۔ دوبارہ میرے محترم دوستو بزرگوں، کوفہ والے ذمہ دار تھے۔ اب اس کی شہادت وہاں کوئی تیسرا تو تھا نہیں کہ چلو جیسے کرکٹ کے میدان میں 2 ٹیمیں کھیل رہی ہے، دیکھنے والے بہت سارے ہیں اور کمنٹری کرنے والے بھی ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، ان کا ایک پورا جو سسٹم چلتا ہے وہ سسٹم ہے۔ یہاں تو کوئی ہے نہیں کہ چلو ایک طرف آل رسول کھڑے ہیں، دوسری طرف لوگوں کے حساب سے کوفی قافلہ، یزیدی قافلہ کھڑا ہے اور یزیدی لشکر کھڑا ہے، تیسرا کوئی دیکھنے والا ہو تو بتائے نا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ اب وہاں تیسرا کوئی نہیں ہے، لا محالہ ہمیں کس پر اعتبار کرنا پڑے گا؟ اگر تیسرا ہو، تیسرا نہیں، اگر 100 بندے یا 1000 اور لاکھ بندے بھی ہو تب بھی ہم آل رسول کی بات کو یقیناً مانیں گے اور یقین کریں گے۔ اب یہ آل رسول کون ہے؟ جو کربلا میں موجود ہے، جو بچ گئے ہیں۔ حضرت حسین کی 10 تاریخ کی جو تقریر ہے، 10 محرم الحرام جمعہ کے دن کی، جمعہ کا دن تھا، غصہ وہ ہو جاتا ہے آدمی کی زبان سے، کوئی منظر سامنے یاد نہیں رہتا، تعلیم یاد نہیں رہتی، اس لیے سب خلاصہ کر رہا ہوں، وہ جمعہ کا دن تھا۔ اچھا، سوال یہ آیا تھا اس میں کہ دلیل کے طور پر یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے وہاں جمعہ نہیں پڑھی تھی، تو مسافر پر جمعہ نہیں ہے، مسافر پر جمعہ نہیں ہے، لہذا حضرت حسین نے جمعہ نہیں پڑھی تھی، لیکن تھا دن جمعہ کا۔ یہ بات اس کے ذہن میں آ گئی۔ اب جو انہوں نے خطبہ دیا اس کے اندر حضرت حسین نے صاف لفظوں میں کہا کہ اے کوفیوں، تم نے مجھے بلایا، تم نے میرے ساتھ غداری کی اور تمہیں نے تلواریں اٹھائی۔ اس سے بڑا کوئی ثبوت، اس سے بڑی کوئی شہادت؟ یہ اتنا ہی نہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، انشاءاللہ اگر اللہ نے اگلے سال زندگی رکھی
وہ ان کی پوری باتیں عربی میں، پھر عربی تو اردو میں انشاءاللہ نقل کی جائے گی۔ اصل میں مجھے خاص طور پر جو تقاضا کیا گیا تھا وہ یہ کہ قاتل حسین کا پھر بعد میں کیا ہوا، لہٰذا اس کو بیان کرنا اصل ہے، اس لیے کچھ باتیں مختصر، لیکن اس کو جب تک سمجھیں گے نہیں تو آخر کی باتیں سمجھنا مشکل ہوگا، اس لیے ان باتوں کو لے کر چلتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، دیکھیں سوال سمجھیے گا، احد کے شہداء کتنے، میدان احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ کربلا میں کتنے شہید ہوئے؟ 72 شہید ہوئے۔ اب احد میں شہید ہونے والے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے نام بالکل کتابوں میں محفوظ ہے، تو کربلا میں شہید ہونے والوں کے بھی تو نام محفوظ ہونے چاہیے نا۔ اس سے آگے ایک اور سوال سمجھتے ہیں، بدر کے میدان میں کتنے صحابہ گئے تھے جن کو اصحاب بدریین کہتے ہیں؟ وہ 313 تھے۔ 313 کے نام آج بھی کتابوں میں محفوظ ہے، تو کیا شہداء کربلا کے نام محفوظ نہیں ہوں گے؟ ارے چھوڑو شہداء کربلا کے نام بتانا کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں آل رسول کے شہداء کا نام بتا دو۔ بعض 16 کہہ رہے ہیں، بعض 17 کہہ رہے ہیں، 21 22 23 تک کی روایت ہے، جتنے بھی ہو چلو 23 چھوڑو، 22 چھوڑو، 21 چھوڑو، 17 چھوڑو، 16 آل رسول کے نام بناؤ نا علم ان کے نام کے، لے کر چلو، حضرت حسین کا جھنڈا آگے رکھو، عباس کا پیچھے رکھو، پھر شہداء کے نام رکھو نا۔ آل رسول کا دم بھرتے ہو یا آل رسول کی آڑ میں تم اپنی شرارت کرتے ہو؟ کتنے پانی میں ہو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کیا؟ آپ نے کبھی شہداء کربلا کے نام سنے؟ علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے کربلا میں، کیا آپ نے سنے نام؟ حسین کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ حسن کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ عبداللہ بن جعفر کے کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ پر نام لیا جا رہا ہے شہداء کربلا کا، اس کے نام پر سبھی یہ لگائی جا رہی، ہمیں بیوقوف بنانا ہے۔ تمہارا مذہب تمہیں مبارک، لیکن تمہیں کوئی حق نہیں بنتا ہے سنت والجماعت کے بارے میں کچھ بولنے کا۔ خیر بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، آج بھی کتابوں میں ان حضرات کے نام محفوظ ہے۔ اب ہمیں یہ تو یقین ہے، گلے تک یقین ہے، وہ نہیں بولیں گے ورنہ وہ شیخ چلی والی عمارت دڑام سے گر جائے گی۔ وہ کالے کپڑے کے پیچھے چھپنے والوں کا چہرہ سامنے آ جائے گا۔ حب علی کی آڑ میں جو بغاوت کی ہے علی سے اور آل علی سے، وہ ظاہر ہو جائے گی۔ یہ ہمارے سنیوں کی کتابوں میں صرف نہیں ہے، اس دھوکے میں بھی نہ رہنا، ان کی کتابوں میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہے۔ واہ حسین تیری صداقت کو سلام کہ تو دنیا سے گیا، تیرے دشمن تجھ سے نفرت کرنے والے، تجھ سے عداوت رکھنے والے بھی تیری باتوں کو چھپا نہ پائے، تیرے یاروں کی باتوں کو چھپا نہ پائے۔ آؤ ہم بتاتے ہیں، ہم سچے حسینی ہیں، حسین سے صرف محبت نہیں کرتے، ہم حسین کے پورے گھرانے سے محبت کرتے۔ آؤ ہم جانتے ہیں۔ اب چلو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں جان لیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 9 شادیاں فرمائی، ایک سال میں نہیں، ایسے قانون سے نہ کرو، باری باری 9 شادیاں فرمائی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں۔ اب کون کون سی اور ان کی اولادیں کتنی اور نام کیا؟ ہو سنی نوجوانوں تیار ہو جاؤ، یہ زبردست پوائنٹ ہے تمہارے لیے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آنے والی 9 بیویاں، پہلی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات رہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
सईदा उमामा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह किया। हजरत उमामा हजरत ज़ैनब की बेटी है और हजरत ज़ैनब हजरत फातिमा की बहन है। मतलब ये हुआ कि खाला के इंतकाल के बाद पांजी हजरत अली के निकाह में आई। यही हुआ ना, बहन की बेटी पांजी होती है अल्लाह वालों। अब आगे चलते हैं। उसके बाद उम्मुल बनी, ये शिमर की बहन है। उम्मुल बनी शिमर की बहन है। लैला बिन्ते मसऊद, अस्मा बिन्ते उमैस, उम्मे हबीब बिन्ते रबिया बिन्ते इमराउल कैस, खौला बिन्ते जाफर, उम्मे सईद बिन्ते अम्र। ये 9 बीवियां हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में आई। अब चलो सुनते हैं किस बेटी से कितनी औलाद, कितने लड़के, कितनी लड़कियां, लड़कों के नाम क्या। पहली बीवी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके बदन से 3 बेटे अता फरमाए, 2 बेटियां अता फरमाए। हजरत हसन, हजरत हुसैन, हजरत मुहसिन। असल में मुहसिन नाम नहीं है, मुहस्सन है, मुहस्सन है। वो वाक़या है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, जो अल्लाह के हबीब ने फरमाया था, अली तेरा और मेरा मामला मूसा और हारून जैसा है। फिर वो पूरी बात है। हजरत हारून के 3 बेटे थे, शब्बर, शुबैर और मुशब्बर, जिसको नाम बिगाड़ कर क्या कहते हैं, शब्बर और शब्बीर, या शब्बीर और शब्बर बोलते हैं। शब्बीर नहीं है, शुबैर है। उसी तर्ज पर, उसी वजन पर अल्लाह के हबीब ने अपनी बेटी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के लालों के नाम रखे। शब्बर के मुकाबले में हसन, शुबैर के मुकाबले में हुसैन, मुशब्बर के मुकाबले में मुहस्सन। ये मुहस्सन और मुहसिन बचपन में इंतकाल कर गए थे, इसलिए उनकी जिंदगी के बारे में आमतौर पर हम नहीं जानते। बहरहाल ये 3 बेटे थे, 2 बेटियां थी, ज़ैनब कुबरा, उम्मे कुलसूम कुबरा। ये उम्मे कुलसूम कुबरा सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में आई थी। ये गुज़िश्ता साल बयान किया था आशूरा के दिन। अब आगे चलते हैं। सैयदा उमामा रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बीवी है सैयदा उमामा। अल्लाह ने उनको एक बेटा हजरत अली से दिया, उनका नाम है मोहम्मद अल औसत। मोहम्मद अल औसत ये पहले शहीद है करबला के, पहले शहीद है करबला के, मोहम्मद अल औसत। अब आगे चलते हैं। तीसरी बीवी उम्मुल बनी, उनके 4 बेटे, अब्बास अलका, जाफर, अब्दुल्ला, उस्मान। अब सवाल यहाँ पर भी है उनकी तारीफ से। अब्बास अलका की मोहब्बत का नाम करते हो तो फिर उनके सगे 3 भाइयों का नाम क्यों नहीं लेते? ये भी शुहदाए करबला है, ये भी करबला में शहीद हुए हैं, तो फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं लेते? वो उस्मान एक नाम है ना, उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। नहीं समझेंगे तो इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। फिर आगे चलते 4थी बीवी का नाम है लैला। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की 4थी बीवी लैला है। लैला को अल्लाह ने 2 बेटे दिए, उबैदुल्लाह और अबू बकर। और लोगों क्या कह रहे हैं, बस सब कर दिया था, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अली खलीफा बिला फस्ल थे, अली वसीय रसूल थे। और ईद गदीर में अल्लाह के हबीब ने मन कुन्तु मौला फअली मौला में इसी बात की बचा, मैं इसी पर बात करने वाला था। मन कुन्तु मौला फअली मौला, इसमें भी खाल निकालने वाला था, लेकिन वो कल से कुछ मजमून और आ गया कि इंतशार हमारे भाइयों के अंदर ना हो, इसलिए फिर मजमून बदलना पड़ा। अल्लाह ने जिंदगी रखी तो इंशाअल्लाह फिर सुनेंगे ना। बहरहाल अबू बकर, अगर अली को अबू बकर से अदावत थी तो अपने बेटे का नाम अबू बकर क्यों रखते हैं? उस्मान से अगर बैर था, दुश्मनी थी, अपने बेटे का नाम उस्मान क्यों रखते हैं? आओ वो जिनसे शैतान डरता था, वो भी नाम हजरत अली ने रखा है। आगे चलते हैं। 5वीं बीवी हजरत अस्मा बिन्ते उमैस, ये पहले से ही ना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में थी, उनके इंतकाल के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में आई है। अल्लाह ने उनसे 2 बेटे दिए, एक का नाम याहिया, दूसरे का नाम मोहम्मद असगर। फिर आगे चलते उम्मे हबीब। उम्मे हबीब को अल्लाह ने एक बेटा उमर दिया। किसने नाम रखा? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रखा। क्या नाम रखा?
وہ عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان مردود بھاگ جائے. بھاگنا نہیں، اس سے نام نہیں رکھتے، نام لیتے بھی نہیں ہے. ایک بیٹا عمر اور ایک بیٹی رقیہ اللہ پاک نے عطا فرمائی. پھر ساتویں بیوی ہے بنت امرؤ القیس، ان کو اللہ نے ایک بیٹی دی لیکن کتابوں میں نام نہیں ملا. تلاش کی 10 سے 12 کتابیں 3 دن کے اندر پڑھی، بڑی بڑی کتابیں چھوٹی کتابیں بھی کہ بات مضبوط سامنے آ جائے، لیکن ان کا نام بھی نہیں ملا. بنتے کہتے بیٹی کو امرؤ القیس کی بیٹی تھی، ان کا نام کیا، اور ان کو اللہ نے جو بیٹی دی ان کا نام بھی نہیں ملا. خیر بہرحال اب آگے چلتے ہیں. 8ویں بیوی جو ہے نا وہ خولہ ہے، خولہ بنت جعفر. اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا جس کا نام ہے محمد بن حنفیہ. محمد بن حنفیہ، محمد الاوسط حضرت امامہ کے پیٹ سے اور محمد اصغر حضرت اسماء کے پیٹ سے. اب محمد نام برکت والا، حضرت علی اور نام رہنا چاہتے تھے، لہذا اب کیا کرو لوگوں کو گڑبڑی نہ ہو، اس لیے محمد بن حنفیہ سے مشہور ہو گئے. اس کی وجہ وہ کتابوں میں علماء کرام نے لکھی ہے، وہ باتیں بیان کریں گے، ابھی تو صفحات آگے بھی ہے. تو اب آگے بڑھتے ہیں. 9ویں بیوی جو ہے نا وہ ام سعید رضی اللہ عنہا ہے. اللہ نے 2 بیٹیاں دی، ام الحسن رملہ کبریٰ. اب یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. اب سوال یہ ہے کتنے بیٹوں میں کتنے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کربلا میں شہید ہوئے؟ سوال تو یہ جاننا پڑے گا نا، کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ تو چلو جان لیتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہ 8 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. 8 بیٹے کون کون ہیں؟ پہلے بیٹے ہیں محمد الاوسط بن علی، دوسرے بیٹے ہیں ابو بکر بن علی، تیسرے بیٹے ہیں عمر بن علی، چوتھے بیٹے ہیں عثمان بن علی، پھر عباس علمدار بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی اور عبید اللہ بن علی. یہ سارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں. یہ سارے کے سارے کربلا میں شہید ہوئے. اب آگے چلتے ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے؟ آل رسول کا قافلہ تھا نا، ہر چاہنے والے بھی ساتھ میں تھے. آل رسول کے قافلے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے تھے. ابو بکر بن حسن، واہ سبحان اللہ، علی نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. علی کے بیٹے حسن نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن. یہ حضرت قاسم کے بارے میں نادان گستاخ کیا کہہ رہے ہیں؟ 7 تاریخ کو مہندی رچائی گئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. ان کی جانوں کو خطرہ تھا، وہ اس قدر بیچارے پریشان تھے، اور یہ بدبخت شادیاں رچا رہے ہیں، مہندیاں رچا رہے ہیں اور نام آل رسول کا لیتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، علی اکبر بن حسین اور علی اصغر. حدود پیتے بچے، جیسے حافظ صاحب نے ابھی نظم میں پڑھا 6 ماہ کے، کتابوں میں 6 ماہ بھی لکھے ہیں، لیکن جو معتبر کتابوں میں لکھا ہے وہ 2 سال کے لکھے. حضرت علی اصغر 2 سال کے تھے، وہ اپنے ابا کی گود میں آ کر بیٹھے، حضرت حسین نے سینے سے چمٹایا، پیار کر رہے تھے کہ اتنے میں تیر آیا اور گلے کے پار ہو گیا. اب یہ جو سوال میں نے آپ کے سامنے کیا تھا نا کہ عباس علمدار کا تو نام لیتے ہو، ان کے بھائیوں کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ وہ عثمان ہے نا، 2 کا نام لیں گے تو تیسرے کا لینا پڑے گا، اس لیے نہیں لیتے. اب چلو اصلی مضمون پر آتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دشمنوں کا کیا عبرتناک انجام ہوا؟ مسکراؤ. کیا عبرتناک انجام ہوا؟ 1 سال سے انتظار کر رہے تھے بیچارے. تو چلو پہلا نام یزید کا ہے. جیسے میں نے کہا کہ بھائی یزید اگرچہ اس نے فوج نہیں بھیجی، خود شریک نہیں ہوا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ عبید اللہ بڑا سخت مزاج ہے، اس کو سختی سے منع کرتا، لیکن سختی سے منع نہیں کیا، جس کے پاداش میں آل رسول کا خون بہا. اب یزید کا معاملہ سن لیتے ہیں. ڈائریکٹ نہ صحیح اور ان ڈائریکٹ بھی صحیح، وہ شامل تو ضرور تھا.
بھائی کوئی چھوٹا MLA کچھ بگاڑ دے، کوئی چھوٹا بندہ کچھ کر لے تو بڑوں کی پکڑ ہوتی ہے. تم کیا کر رہے تھے؟ تمہارے چھوٹے یہ کام کر رہے تھے. اگر یزید پورا بری ہوتا، یقیناً پاک باز ہوتا، تو کیا کرتا؟ یہ سننے کے بعد اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا شہداء کربلا کا سر دیکھنے کے بعد سب سے پہلے عبید اللہ بن زیاد کا سر اتارتا، شمر کا سر اتارتا، ابن سعد کا سر اتارتا. نہیں اتارا. اب یا کچھ شک نہیں آ رہا ہمارے دل میں؟ تو ہم ایک دم پاک بھی نہیں کہتے، لیکن ڈائریکٹ اس کے اندر ملوث بھی نہیں مانتے، ان ڈائریکٹ ہم مانتے ہیں. لہذا اب سنتے ہیں یزید کے معاملے میں. یزید 3 سال زندہ رہا مہینوں کا، وہ جو کرسی پر بیٹھا صرف 3 سال رہا، اس کے بعد مر گیا. اب اس کی موت بڑی عبرتناک ہوئی. اس کو پیٹ کا درد اور آنکھوں کی سوجن نے پکڑ لیا، آنکھوں کے زخم نے، جس کو آج السر کہا جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جن بندوں کو السر کی بیماری ہے نا، ان کو پوچھو پانی بھی اگر چلا جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب یہ بدبخت اس کی تکلیف کے اندر رہا. موت سے 3 دن پہلے اپنے بیٹے کو بلایا. کس حال میں؟ اس کی آنکھیں سڑ گئی تھی، کیڑے پڑ گئے تھے، سخت تکلیف میں تھا، یقین ہو گیا مرنا ہے. اب اپنے بیٹے کو، بیٹے کا نام بھی معاویہ، بیٹے کا نام بھی. اب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا سلسلہ دیکھیں گے نا، اس میں بھی بہت کچھ ملے گا. جیسے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے؟ علی ہے. زین العابدین تو ان کا لقب ہے. علی بڑے علی اکبر، درمیانی علی اوسط، اور چھوٹے علی اصغر، علی بن حسین بن علی. یہ سلسلہ، یہ پیارے نام تھے، لہذا وہ اس طرح سے نام رکھا کرتے تھے. اس لیے تعجب کی بات نہیں ہے. اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور معاویہ کے سامنے بات رکھی، کرسی سنبھال لے، میں مرنے والا ہوں. وہ معاویہ بڑے دیندار تھے. انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. جس کرسی کے پایوں پر آل رسول کا خون لگا ہو، میں اس کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا. نہیں بیٹھے. ایک تو یہ تکلیف، پھر بیٹا منہ موڑ لے تو کتنی تکلیف. اللہ نے دکھا دیا دنیا میں، آل رسول سے دشمنی رکھنے والوں، آل رسول سے بیر رکھنے والوں اور آل رسول سے اناد رکھنے والوں، تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد ہے. اب یہ اس طرح سے تڑپ تڑپ کر مر گیا. پھر اس کے بعد ابن زیاد کا نمبر، اس نے بھی بدبختی بہت زیادہ کی ہے. ابن زیاد کا معاملہ کیا بنا؟ یہ یزید کے مرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد مختار بن عبید ثقفی کھڑا ہوا. اگرچہ وہ بھی آل رسول کا محب نہیں تھا. یہ سب دھوکے کی دکان، یہ 2 نمبری دکانیں چل رہی ہے. آپ جب تک کتابوں کا مطالعہ نہیں کریں گے یا کسی اہل حق عالم کی باتیں نہیں سنیں گے، تب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی کربلا کے بارے میں ہم نے سنا، سب سے بڑے ذمہ دار کون؟ یقیناً کوفہ والے. اور رشتہ ناتا ہونے کے باوجود بھی بدبختوں نے کتنا بڑا ظلم ڈھایا. تو عبید اللہ بن زیاد کا حال کیا ہوا؟ جب مختار ثقفی کرسی پر بیٹھا، اس نے حب علی اور حب آل رسول کا سہارا لیا اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے، اور اس نے قتل عام شروع کر دیا. اعلان کر دیا شہداء کربلا کے دشمنوں کو معاف نہیں کیا جائے گا، ان کو امان نہیں دی جائے گی. چن چن کر قتل کیا گیا. ابراہیم بن مالک کو مختار ثقفی نے حکم دیا، وہ گئے اور ابراہیم بن مالک نے اس کو پکڑ کر، یہ کہاں چھپ گیا تھا؟ یہ فوج لے کر، چھوٹی سی فوج لے کر بھاگ گیا جنگل میں، تاکہ مختار کے ظلم سے بچ جاؤ، قتل ہونے سے بچ جاؤ. لیکن اللہ نے اس کے مقدر میں ذلت بری موت لکھی تھی، بے دردی والی موت لکھی تھی. بہرحال وہ پکڑا گیا. ابراہیم بن مالک نے اس کو وہاں پچھاڑا، اس کے سینے پر چڑھ گئے جیسے حضرت حسین رضی اللہ کے سینے کے اوپر یہ کمبخت چڑھے تھے، وہ بھی چڑھ گئے. انہوں نے کس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر وار کیے تھے، اس نے بھی، ابراہیم نے پیدر پہ خنجر کے وار کیے. جب اس کی لاش ٹھنڈی ہو گئی، تڑپ تڑپ کر
پھر اس کا سر کاٹا گیا، سر کاٹ کر مختار کے بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ جب مختار کے دربار میں آیا تو مختار نے کیا کیا؟ مختار نے چھڑی لی اور جہاں جہاں اس بدبخت نے ابن زیاد ہی تو تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے کے اوپر چھڑیاں ماری تھی، جہاں جہاں ماری تھی مختار نے بھی اس بدبخت کے چہرے کے اوپر وہاں ماری۔ اس کے بعد اس کے چہرے کو جلوا دیا، عبرت کا سامان اس طرح سے کروایا۔ پھر اس کے بعد آگے چلے ابن سعد بھی مختار کے خوف کے ڈر سے پہاڑ کی گفا میں جا کر چھپ گئے، ہاتھ میں نہ آئے۔ یہ بدبخت الگ الگ جگہ بھاگے ہیں لیکن پکڑے گئے۔ بہرحال ابن سعد کو بھی لایا گیا۔ اب مختار جو غصے میں اور وہ آل رسول کے فضائل بیان کر رہا ہے اور ان کو ڈانٹ رہا ہے، تمہیں شرم نہ آئی؟ تمہارے رشتے دار تھے، کیسے ہمت کی تم نے تلوار چلانے کی، کیسے تم نے شہید کیا؟ تمہارے دل میں ذرا برابر رحم نہ آیا؟ مسلم کے بچوں کو کم سے کم چھوڑ دیتے۔ بہت زیادہ ڈانٹ پلائی، بہرحال وہ ڈر گیا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ اتنے میں کیا ہوا؟ اتنے میں یہ ہوا اس سے پانی مانگا۔ مجھے پیاس بڑی زبردست لگی ہے، ظاہر سی بات ہے جب آدمی ڈر جاتا ہے تو پیاس لگتی ہے۔ اب پیاس کے لیے پانی مانگا تو وہی مختار نے پورا کربلا کا منظر اس کے سامنے بیان کیا۔ یاد کر بدبخت، تو نے آل رسول پر 3 دن پانی بند کر دیا تھا، ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ تو پانی پینا چاہتا ہے، جا کے دیکھے جہنم میں کھولتا ہوا پانی تیار ہے، یوں کر کے اس کو قتل کر دیا۔ پھر شمر کے پیچھے لوگوں کو دوڑایا، شمر بھی تہ خانے کے اندر چھپ گیا تھا، اس کو بھی پکڑ کر لایا گیا، مختار کے سامنے حاضر کیا گیا۔ مختار بہت غصے میں، مختار نے تلوار اٹھائی۔ اتنے میں کیا ہوا؟ اتنے میں یہ ہوا کہ اس کو پتا چلا کہ ہاں اس کا بیٹا بھی ہے جس کو پکڑ کر لایا گیا ہے۔ اب اس کے بیٹے کو، شمر کے بیٹے کو سامنے لایا گیا۔ اب باپ کہنے لگا، شمر کہنے لگا، مختار میرے بیٹے کو چھوڑ دے، اب مسلم کے بچوں پر تجھے ترس نہ آیا؟ ان بچوں نے کیا بگاڑا تھا؟ آل رسول کے چھوٹے عبداللہ نے کیا بگاڑا تھا؟ وہ تو دودھ پیتا بچہ تھا، تجھے ان کے پر رحم نہ آیا، میں تجھ پر رحم کروں گا۔ جلاد کو حکم دیا اس کے سامنے اس کے بیٹے کا سر اڑا دیا جائے تاکہ اس کو بھی پتا چلے کہ بیٹے کا جنازہ دیکھنے پر کیا گزرتی ہے۔ پہلے بیٹے کا سر قلم کروایا، پھر اس کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد اب آگے چلتے، خولہ یا خولی جو بھی ہو، بہرحال خولہ ہی ہوگا، یہ بھی ایک بدبخت تھا جس نے کیا کیا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کلیجے پر برچہ مارا۔ یہ بدبخت بھی حاضر کیا گیا اور اس کو بھی مارا گیا، برچیوں سے بڑا زبردست اس کو زخمی کیا گیا۔ اس کے بعد اس کا سر قلم کیا گیا اور اس کے سر کو جس طرح سے اس بدبخت نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو ذکر اٹھایا تھا، اس کے سر کو بھی اسی طرح اٹھوایا۔ پھر اس کے بعد حرملہ کر کے ایک بدبخت تھا، یہی وہ بدبخت تھا جس نے علی اصغر کو تیر مارا تھا۔ اس بدبخت نے علی اصغر کو شہید کیا تھا۔ مختار نے حکم دیا کہ سارے تلوار باز تیر والے جمع ہو جائے، تیر چلانے والے جمع ہو جائے، اس کو ایک جگہ کھڑا کیا گیا، تیروں کی بارش کی گئی۔ اس کے بعد اخیر میں حکم دیا کہ اس کے گلے پر مارا جائے، گلے پر مارا گیا۔ جس طرح سے علی اصغر کے گلے کے آر پار تیر چلا گیا تھا، اس بدبخت کے بھی گلے کے آر پار تیر چلا گیا، اس طرح یہ پاگل مرا۔ پھر ایک جبار بن یزید تھا، اس بدبخت نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا امامہ اتارا، مذاق میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا امامہ اپنے سر پر رکھا۔ اللہ کے غضب کو جوش آیا، چند دنوں میں بدبخت پاگل ہو گیا، اپنا سر پٹکا تھا دیواروں سے، پتھروں سے، زنجیروں سے، اور اسی حال میں اپنا سر ٹھوکتے تڑ کر مر گیا۔ اسی حال میں یہ بھی مرا۔ پھر عبد الرحمن بن حسین سعود کے ساتھ ہے، یہ بھی بدبخت تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کرتا اتار لیا تھا، اور اس بدبخت نے وہ کرتا پہنا تھا مذاق کے طور پر۔ اللہ رب العزت نے اس کو برس کی بیماری میں مبتلا کیا۔ برس کی بیماری میں بدن کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، بدن سے بدبو آتی ہے، ایسی گندی بیماری میں مبتلا ہوا، مکھیوں کی بن بناٹ کی وجہ سے
گھر والا کوئی قریب نہیں جاتا تھا، جیسے کتوں کو کھانا پھینک دیا جاتا ہے اس کے سامنے اسی طرح کھانا پھینک دیا جاتا تھا، اسی طرح تڑپ تڑپ کر وہ مرا۔ مرتے وقت اس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ بدل گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بندہ رہ جاتا ہے، اسود بن حنظلہ۔ اس بدبخت نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار اپنے قبضے میں لے لی، یعنی حضرت حسین کی تلوار پر قبضہ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی یہ سزا دی کہ اس کو جذام کی بیماری دے دی۔ جذام کی بیماری میں کیا ہوتا ہے؟ بیماری لگتی ہے، بدن گل کر گرنے لگتا ہے، اعضاء گرنے لگتے ہیں، یہ بیماری لگتی ہے۔ یہ بیماری اس کو لگی، اسی طرح اس کا بدن بالکل گل سڑ کر ختم ہو گیا اور بالکل دنیا کے لیے عبرت کا سامان بن گیا۔ یہ کچھ دشمنان نے حضرت حسین کی عبرت ناک موتیں تھی اور ان کا انجام تھا، اور جتنے بھی لشکری شریک تھے سب کو بدترین موت مارا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل نے خبر دی تھی آپ کے نواسے حسین کو آپ کی امت لال زمین پر شہید کرے گی، اللہ کے حبیب کو غم تو ہوا تھا۔ اس وقت جبرائیل امین نے تسلی کے لیے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے محمد، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ایک یحییٰ کو ذبح کیا تھا، میں نے 70,000 سے بدلہ لیا تھا، تیرے نواسے کے بدلے میں 1,40,000 کو قتل کرواؤں گا۔ اور مختار ثقفی نے 1,40,000 کوفیوں کو اور دوسروں کو قتل کیا۔ اللہ نے اس طرح سے حضرت حسین سے جو انہوں نے دشمنی کی تھی، اللہ نے اس طرح سے بدلہ لے لیا۔ اب یہ ایک طرف کلمہ پڑھنے والے، نبی کی محبت کا دم بھرنے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی کے آل کے ساتھ، نبی کے نواسے کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، وہاں کچھ غیر مذہب والے، دوسرے مذہب والے جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، جو حضرت حسین سے عقیدت تو رکھتے ہیں، حضرت حسین کو اپنا امام نہیں مانتے، اپنا آئیڈیل اور رہبر نہیں مانتے، سید نہیں مانتے، لیکن انہوں نے عقیدت کے اندر کیا بہترین اشعار کہے ہیں۔ جے سنگھ کر کے ایک بندہ تھا جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں نذرانِ عقیدت پیش کیا، کچھ کڑیا ہے سن لیتے ہیں۔ ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، ہے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے کائنات میں سکہ حسین کا۔ دیکھو اس میں کچھ باتیں اسلام کے خلاف ہے، وہ کافر تھا، ہندو تھا، اس نے اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنے عقائد کے اعتبار سے وہ باتیں بیان کی ہے، اگرچہ اس نے اپنے عقائد کے اعتبار سے بیان کی ہے، لیکن عقیدت حضرت حسین سے بڑی زبردست دکھائی ہے۔ کہہ رہے ہیں آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا، چلتا ہے کائنات میں سکہ حسین کا، بھارت میں گر وہ آتے تو بھگوان کہتے ہم، بھارت میں گر وہ آتے تو بھگوان کہتے ہم ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا۔ کیا عقیدت ہے؟ سر اپنا پیٹتی ہے جو پیاسوں کی یاد میں، سر اپنا پیٹتی ہے جو پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا و جمنا حسین کا۔ اس میں نہیں کلام کہ ہم حق پرست ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے، اس میں نہیں کلام کہ ہم حق پرست ہے، آنکھوں سے اپنی چومیں گے روزہ حسین کا، آنکھوں سے اپنی چومیں گے روزہ حسین کا۔ جے سنگھ پناہ مانگے گی تجھ سے نرک کی آگ، جہنم کی آگ، جے سنگھ پناہ مانگے گی مجھ سے نرک کی آگ، میں ہندو ہوں مگر ہوں میں شہدا حسین۔ کیا عقیدت ہے، سبحان اللہ۔ پھر ایسے ہی ایک بندہ نتھو لال کر کے ہے، اس نے بھی عقیدت کے اندر 4 اشعار کہے، مذہب کی قید نہیں ذکر حسین میں، مذہب کی قید نہیں ذکر حسین میں، کہ صرف مسلمان کریں گے کافر نہیں کر سکتے، نہیں، مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، مذہب کی قید نہیں ذکر حسین میں، ہر حق پرست ہو گیا شہدا حسین کا، مذہب کی قید نہیں ذکر حسین میں، ہر حق پرست ہو گیا شہدا حسین کا۔ اہل وفا تو پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، اہل وفا تو یعنی مسلمان جو وفادار قوم ہیں، اہل وفا تو پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، ہم ہندوؤں نے پڑھ لیا کلمہ حسین۔ غیر ہے، عقیدت ہے، اللہ ہمیں عقیدت بھی نصیب فرمائے اور ہمیں عقیدہ بھی نصیب فرمائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے اللہ عقیدت اور عقیدہ بھی نصیب فرمائے۔
اہل بیت کے مقام بہت بلند ہیں، لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں، سارے 10 دنوں میں ہر جگہ سیرت حسین 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 ہی بیان ہو، ہم اہل حق کے یہاں بھی صرف سیرت حسین ہی بیان ہو، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ کچھ باتیں آئی تھی نا کہ سننا تو ہم چاہتے تھے حسن و حسین، لیکن یہاں تو بات ہوئی محرم کے تعلق سے، یہاں تو بات ہوئی سیرت فاروق اعظم کے تعلق سے۔ حضرت حسین بھی ہمارے ہیں، حضرت عمر بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے، آل رسول بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔